علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوگا۔ آج ایک نیو اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، جو خود تعریف کی قابل نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے ہر ایک بچہ اس کو جانتے ہوں گے، لیکن ان کی زندگی کی کہانی، ان کی زندگی کی داستان کہ وہ کس طریقے سے چلتا رہا، کیا زندگی تھا اور آخر اس کا کیا زندگی بنی اور اب وہ کیا کرتے ہیں۔ ایک بڑا نام اور شہرت والا جو اللہ پاک نے اسے کافی شہرت دیا ہوا تھا، وہ ہے کون؟ شہید انور، پاکستان قومی ٹیم کی کرکٹر شہید انور۔ آج ان کی زندگی کی داستان، ان کی زندگی کی کہانی آپ کو سناتا ہوں اور اسی ویڈیو میں۔ تو چلو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ سے تھوڑی سی اور بھی باتیں کرنا ہے۔ چلو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ کہ آپ کے کپتان عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہا بہت اچھا انسان ہے اور مجھے تو انہوں نے بڑی فیور کی ہے۔ ایز اے انسان میں ان کو جانتا ہوں، میں سیاست پڑھتا نہیں، ٹی وی دیکھتا نہیں، اخبار میں پڑھتا نہیں، مجھے نہیں پتا کیا کرنا۔ کہہ رہے جب سے وہ آئے معیشت تنگ ہو گئی ہے۔ میں کہا یہ بات نا آج سے 3 سال پہلے جب میاں صاحب تھے تب بھی لوگوں نے مجھ سے کہا، اور جب فلاں تھے تب بھی کہا ہے۔ میں کہا ان لوگوں کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ کو غلط دکھ رہا ہے، آپ غلط دیکھ رہے ہو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جب تمہاری یہ جسم کی اعضاء اللہ کی نافرمانی، آنکھ حرام دیکھے گی، کان حرام سنیں گے، زبان حرام بولے گی، جب تمہاری یہ جسم کے اعضاء اللہ کے حکم توڑیں گے، میں تمہاری زندگی برباد کروں گا، مال کے ساتھ برباد کروں گا۔ ان آنکھوں سے میں 30 سال دیکھ کے آ رہا ہوں۔ حکومت کے ساتھ برباد کروں گا، جیسے فرعون نمرود کو برباد کیا، مال کے ساتھ قارون کو برباد کیا، طاقت کے ساتھ قوم عاد کو برباد کیا، بزنس کے ساتھ قوم شعیب کو برباد کیا، زراعت کے ساتھ قوم سبا کو برباد کیا۔ میں تمہیں یہ نہیں کہ غربت میں تمہیں نعمتیں دے کے برباد کروں گا جب تم اعضاء کو اپنی مرضی پہ چلا۔ آنکھ سے حرام دیکھو، اللہ نے آنکھ کے لیے حرام بتایا نا۔ ڈیزل گاڑیاں، پیٹرول گاڑی خراب ہو جائے گی۔ یہ جتنی بیماریاں بھی آ رہی ہیں جو اور آگے آنے والی کتابوں میں، یہ سب اللہ کے نبی نے کہا فحاشی کی وجہ۔ تم فحاشی چھوڑ دو، اللہ بیماریاں ختم کر دیں۔ اور میں آپ کو قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آپ ایک حرام چھوڑو، آپ کے دل میں جو سکون ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ لوگ کیا کیا دوائیاں لیتے ہیں، کیا کیا چیزیں لیتے ہیں سکون کے لیے۔ میں ابھی میں یورپ سے ہو کے آ رہا ہوں، جو ملے میرے دل میں بے چینی ہے، مجھے کوئی دوائی دے دیں، مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ آپ کو بتائیں۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، ایک گزارش اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اور اس پہ ڈٹا رہے، جب یہ مرے گا نا تو اس کو لینے فرشتے آئیں گے، اور حدیث میں آتا ہے 500 فرشتے آئیں گے، خوشخبریاں سنائیں گے۔ یہ ڈرے گا آگے سے اور غم کھائے گا پیچھے کو، کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈر جو آگے آنے والا ہے، مت غم کر جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، آ تجھے وہ جنت دکھاتے ہیں جس کا نبیوں نے وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ پتہ کیا کہیں گے، نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، ہم تیرے ساتھ دنیا میں بھی ہوتے تھے، تیری مدد کرتے تھے، اب ہمیشہ ہم تیرے ساتھ رہیں گے۔ جو اللہ کو رب بنا لیتا ہے، دنیا بھی ان کی فرشتے مدد کرتے ہیں، سارا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے۔ تو اللہ کو رب بنانا، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنا، میرے دوستو یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ میری ایک گزارش آپ سے، ایک سوال ہے کبھی سوچنا۔ مجھے 37 کی ایج میں کسی نے مجھ سے پوچھا تھا، ایک آدمی نے، اور وہ نیا ریورٹ مسلم تھا۔ اس نے کہا تم نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا کمپیوٹر سائنسز پڑھی ہے۔ تو تم کیا کرتے؟ میں کرکٹر ہوں۔ وہ کہا کرکٹ سیکھی تھی؟ میں کہا سیکھا۔ کمپیوٹر سائنس میں سیکھی۔ وہ کہا تب یہ انسان بننا بھی سیکھا ہے؟ میں کہا نہیں، یہ تو نہیں پتا کیسے ہوتا ہے۔ انسان بننا بھی سیکھنا ہے، اور کائنات کا سب سے مشکل کام انسان ہے۔ انسان بن جاؤ، اللہ کہہ رہے ہیں ساری کائنات کہ انسان اس کائنات کی سب سے خوبصورت ترین چیز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، میں آپ کو کنفرم بات بتا رہا ہوں، جیسے کرکٹ گراؤنڈ کے بغیر کھلاڑی نہیں بن سکتا، ہوائی جہاز کے بغیر پائلٹ نہیں بن سکتا، سوئمنگ پول کے بغیر سوئمر نہیں بن سکتا۔ یہ کنفرم بات بتا رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں زمین میں جو پہلا گھر میں نے بنایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا ھدی للعالمین، وہ مسجد حرام مکہ رکھا تاکہ لوگوں کو برکتیں مل جائیں، ہدایت مل جائیں۔ انسان بننے کی جگہ بس مسجد ہے اور کوئی بھی نہیں، یاد رکھنا۔ بغیر گراؤنڈ کے کرکٹر نہیں بن سکتا، گھر میں نالج حاصل کر سکتا، بہت نالج ہوگی۔ بغیر سوئمنگ پول کے سوئمر نہیں بن سکتا۔ اللہ کی قسم، بغیر مسجد کے کوئی انسان نہیں بن سکتا۔ فرمایا جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے، انسان کے لیے مسجد ہے۔ جیسے مچھلی کی روزی پانی میں، انسان کی ساری روزی پانی کے اندر ہے۔ اور روزی میرے دوستو، سکون، چین، اطمینان، اچھی بیوی، نیک اولاد، صحت،
یہ بے خوف زندگی. اللہ فرماتے ہیں روزی کا ہے اور فِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، وہ آسمانوں میں، تم نیچے سائے میں خوار نہ ہونا. آج ہم ٹوٹیوں، پانی ٹینکی میں ہے، ہم ٹیپس میں خوار ہو رہے ہیں. روزی کا ہے اللہ کے پاس آسمانوں میں. اعمال میں 5 لفظ ہوتے ہیں. اعمال، ہمیں مال چاہیے نا، اعمال، الف عین ٹھیک کر، آگے مال ہی مال ہے. اللہ نے اعمال کے اندر مال بھی رکھا ہے. اپنے اعمال ٹھیک کر لو، اللہ کو رب بنا لو. 3 کا ہے کام تم کرو، مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرو، سب کو نمازی بناؤ، سب کو زکوٰۃ لینے والا بناؤ. اللہ اپنے علاوہ سارے ڈر تمہارے اندر سے نکال دے گا. تو اس لیے ایک پیغام دینا تھا. اللہ نے ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ سب عورت مرد کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے اس کی فکر کریں کہ میں بھی اللہ کو پہچان لوں. اور یہ ساری کائنات 6 بلین لوگ ہیں. امریکہ میں بہترین لوگ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے. یورپ میں بہترین لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو بیچاروں کو مسلمان تو پتہ، اسلام نہیں پتہ. کیونکہ نبی اب کوئی نہیں، آنا نہیں. قرآن نے ہمیں ذمہ داری لگائی ہے کہ اب اس امت نے قیامت تک کے لوگوں کو جا کے یہ پیغام پہنچانا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ کھائیں گے. یوم یعض الظالم علی یدہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا. کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش رسول کا راستہ اپنا لیتا. پھر رسول کا راستہ کیا؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے. اور جو مجھ پہ ایمان لاتے ہیں ان کا بھی راستہ. تو آپ سے گزارش ہے، جیسے ماشاءاللہ بھی یہ ورلڈ کپ میں کتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ نے ورلڈ کپ کو ذریعہ بنایا. ہاشم معاملہ ہمارا کرکٹر ہے، کیسا زبردست شاہد جانتا ہے، کتنے لوگوں کو اس نے کلمہ پڑھا ہے. ایک ہندو خاندان، اس کے ہاتھ پہ اس کا اسکورر ہے، پورا خاندان مسلمان ہو گیا. محمد یوسف کتنے لوگوں کا ذریعہ بنا. تو آپ میں اللہ نے بہت ٹیلنٹ دیا. جو کرنا ہے کاروبار کرو، حکومت جو مرضی چلاؤ، اللہ کو ساتھ لے لو اور نبی کا کام اپنا کام بنا لو. اللہ دنیا ہی جنت بنا دے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کی عاشق، واقعی اس سے کہتے ہیں کہ سچا محبت کرنے والا. کیا کمی تھا ان کے پاس، سن لیا آپ لوگوں نے، جانتے بھی ہوں گے اور سنا بھی ہوگا. اور نہ پیسوں کی کمی تھا، نہ شہرت کی کمی تھا، اور نہ ہی گھومنے پھرنے کی کمی تھا، اور کوئی چیز کی کمی نہیں تھا ان کے پاس. اس نے کہا جب ہم نے سوچا کہ یہ زندگی میں ایسا کچھ کرنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا اصل زندگی اس دنیا اور آخرت کی اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے دوستی کرنے والا اور اللہ کے حکام پہ زندگی گزارنے کی، یہی ہوتا ہے زندگی. صحیح معنوں میں تو کہتا ہوں کہ یار سلام ہے اس شہید انور بھائی کو کہ واقعی اس نے جو کیا بہت زبردست کیا. کرکٹ بھی کھیلا اور خوب کھیلا اور خوب نام کمایا. ریٹائرمنٹ سے پہلے اس نے دے دیا اپنی استعفیٰ اور اپنی زندگی لگا دیا اللہ اور رسول کی راستے میں. بس اللہ سے ہم یہی دعا کرتے کہ یا رب العزت ہمیں بھی ایسے ایک نیک انسان بنا دے اور ہم لوگوں کو بھی ایسی زندگی عطا فرما جیسے ہمارے شہید انور بھائی اور اس اور جو بھی علماء اکرام ہیں جو اللہ اور رسول کی راستے پہ چلنے والے لوگ ہیں اور اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. یا اللہ ہمیں بھی ایسی بنا دے اور ہمیں بھی نیک زندگی عطا فرما دے رب. ہم تمام مسلمانوں کے لیے بھی یہی دعا کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ تمام مسلمانوں کے لیے ایسی دعا کرنا. اور حقیقتی اور اصل زندگی تو یہی ہے. یہاں پر ہم ایک مسافر کی طرح آئے ہوئے اور آج نہیں تو کل، کل نہیں 2 سال جتنا بھی زندگی یہاں ہم نے رہنا ہے، لیکن ایک دن ایسی آئے گی جو ہم اور آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. ہماری شہرت، ہماری دولت یہ کسی کام کی نہیں اور نہیں ہماری کام آ سکتی ہے. کام صرف وہ آ سکتے ہیں جو ہم نے زندگی میں نیکیاں کی ہے. تو بس اللہ سے یہی دعا کرتے ہم سب کہ اللہ مجھے نیک اور مخلص اچھا انسان بنا دے. تو انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم بھی اسی طرح بنیں گے جیسے شہید انور بھائی. تو اور انشاءاللہ اب ہمیں دیجیے اجازت. اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے، لائک کرنا نہ بھولیں. اگر چینلز پر آپ پہلی بار ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں
آپ ہمیں سپورٹ کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے اور اس سے اچھے اور بہترین چیزیں آپ کے لیے لے آئیں گے، جس سے آپ کے اور ہماری زندگی بدل جائیں گے۔ تو بے شک آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہمیں ضرور ہے، آپ نے ہی سپورٹ دینے ہیں۔ تو چلے اب ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت سارے خیال رکھے، اللہ نے کے بان۔